وہ تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ ماں نور کی چیخوں کی آواز سالار کو اب تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر چلا رہی تھی۔ سالار کا بہت بار جی کیا کہ جا کر وہ اسے اس کمرے سے نکال دے، مگر جو اس نے کیا تھا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگر وہ بھاگ جاتی تو وہ جانتا تھا وہ تب بھی اپنے گھر نہ پہنچ پاتی۔ وہ کسی اور کا نوالا بن جاتی، وہ کسی اور کی ہوس کا شکار بن جاتی، جو کہ سالار کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے آج کی سزا دینا بے حد ضروری تھا۔ آج کی سزا اگر اسے مل جاتی تو وہ دوبارہ کبھی بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سالار اس کی چیخوں کو سنتے سر جھٹکتے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے معمول کے مطابق وہ اس فوٹو فریم کے آگے کھڑا ہو گیا تھا جہاں اس کی ساری زندگی مسکرا رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے کئی پل وہ بھی مسکراتا رہا تھا۔ اس وقت اس کی زندگی ہر چیز سے بے فکر تھی۔ آج اس کے ہاتھوں میں اتنا خون تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی بے فکر نہیں رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی جرم پکڑا نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل اسے اینی ٹائم ملامت کرتا رہتا تھا۔ مگر اس نے کسی معصوم کا قتل کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کسی معصوم کا خون نہیں تھا۔ ہاں، مگر شاید اب بہت جلد اس کے ہاتھ میں کسی معصوم کی جان ہی آنے والی تھی، بلکہ شاید آ چکی تھی۔ وہ کئی لمحے بھیگی نگاہوں سے اس فوٹو فریم کی طرف دیکھتا رہا۔ کافی دیر بھیگی نگاہوں سے اس فوٹو فریم کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے بستر پر گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ سارے دن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہتا تھا، مگر اس کمرے کے اندر آنے کے بعد اس کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ کون سے زخم اس کے ادھڑ جاتے تھے، بس وہی جانتا تھا۔ ساری دنیا سے پتھر کا مرد کہا کرتی تھی۔ کہتے تھے سب کے اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر فٹ ہے، مگر حقیقت سے صرف وہ اور اس کا اللہ واقف تھا کہ وہ کیسے رات میں تڑپتا تھا، صرف اس ایک دن کو یاد کر کے جس دن میں اس کی زندگی کو نگل لیا تھا۔ اور اب بہت جلد وہ اپنی زندگی اور اپنے خاندان والوں کی زندگی کا بدلہ لینے والا تھا۔ شاید وہ بدلہ لے کر ہی اس کے دل کو سکون مل جائے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تھوڑی عرصے میں بہت جلد بے سکون ہونے والا ہے۔ 21 سال ہو چکے تھے آج اس رات کو۔ آج سے 21 سال پہلے وہ خون کی ہولی آج کے دن ہی کھیلی گئی تھی۔ آج کا دن ہمیشہ سالار خان زادہ کے لیے بہت بھاری ہوا کرتا تھا۔ صبح سے اس نے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، پھر اچانک اسے دبئی جانا پڑ گیا اور دبئی سے آنا بھی پڑ گیا، اور اس کے بعد ماہنور نے اس کا دماغ الگ خراب کر دیا تھا۔ مگر ایسے وقت میں بھی وہ اس دن کے بارے میں بھولا نہیں تھا۔ وہ بری طرح روتے اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ میری کیا غلطی تھی اللہ جو میں زندہ ہوں؟ میری کیا غلطی تھی جو میرے سارے خاندان کو مجھ سے الگ کر کے تو نے مجھے زندگی دے دی؟ کیا غلطی کی تھی میں نے اللہ؟ بولنا، میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ کون ہے میری زندگی میں جو میری زندگی کو جنت بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ شاید موت کے بعد ہی مجھے سکون ملے۔ وہ تھک کر آنکھیں موند گیا تھا، بعد آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ہاتھوں کے پیچھے وہ آج سے 21 سال پیچھے چلا گیا تھا، جہاں وہ دوبارہ اپنی پوری زندگی میں کبھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ سالار بیٹا، آپ کو معلوم ہے نا آج رات ہم نے کہاں جانا ہے؟ جی ماما، مجھے معلوم ہے۔ عائزہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرائی تھی۔ انہیں اپنی تمام اولادوں میں سالار سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ شاید سالار سب سے بڑا تھا، اس لیے یا پھر شاید وہ ان کی گود میں سب سے پہلے آیا تھا۔ ان کو ماں بننے کے جذبے سے سالار نے متعارف کروایا تھا۔ شاید اس لیے بھی سالار ان کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ وہ نرمی سے سالار کو اپنی باہوں میں بھرتی اس کے دونوں پھولے گالوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ 7 سالہ بچہ مسکرا کر دور ہوا تھا۔ اس کے پھولے ہوئے گالوں پر سرخی دوڑنے لگی تھی۔ میرا پیارا بیٹا، وہ مسکرا کر اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ سالار نے بھی مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پر اپنے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کر انہیں احساس دلایا تھا کہ وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ اس سے کرتی تھی۔ عائزہ بیگم نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ ماما، بابا کب تک آئیں گے؟ آج رات ہم نے جانا ہے اور بابا اب تک نہیں آئے۔ میرے پیارے سالار کو معلوم ہے نا بابا بہت کام کرتے ہیں، اسی لیے تو میرا سالار بابا کو تنگ نہیں کرتا۔ جی ماما، وہ مسکراتا ہوا کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ سالار، آپ کی ماما ذرا گروسری کر کے آئی ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو گے؟ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ذکر پر سالار کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مگر ماما، وہ دونوں تو سو رہے ہیں۔
کتنا دل کر رہا ہے ان دونوں کے ساتھ کھیلنے کا، مگر وہ دونوں اٹھ ہی نہیں رہے۔ بیٹا تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے نا، آپ کی ماما بس آدھے گھنٹے میں آتی ہیں۔ آپ پرومس کرو کہ اپنے بہن بھائی کا خیال رکھو گے، ان کے ساتھ ساتھ رہو گے، انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا پھیلا ہوا ہاتھ اس کے سامنے کر گئی تھی۔ سالار انہیں ایک نظر دیکھ کر مسکراتا ان کے ہاتھ پر اپنا ننھا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ جی ماما، میں دونوں کو دیکھوں گا۔ دونوں اٹھ گئے، میں دونوں کو سنبھال بھی لوں گا۔ آپ چلی جائیں جہاں آپ جا رہی ہیں، میرا پیارا بچہ۔ میں نرمی سے اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گئی تھی۔ سالار نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ان کے دونوں ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ عائزہ بیگم مسکرا کر چادر لیتی ڈرائیور کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ سالار کھلونوں کو وہیں چھوڑتا کمرے کی جانب بڑھا تھا، مگر کچھ سوچتا ہوا واپس آیا تھا۔ مما اتنا تھک کر آئیں گی اور آ کر پھر یہ کھلونے سے ملیں گی؟ میں خود ہی سمیٹ لیتا ہوں، اتنے سے ہی تو ہیں، وہ کہتا اپنے تمام کھلونوں کو سمیٹتا ان کو بیگ میں ڈالتے انہیں ان کی جگہ پر رکھایا تھا۔ اب لیونگ روم پہلے کی طرح ہی صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر لیونگ روم کو دیکھتے ہی مطمئن ہوتے اس کمرے میں گیا تھا جس میں اس کے بھائی بہن سو رہے تھے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ مسکرایا تھا۔ کمرہ روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے دونوں بھائی بہن گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ ان دونوں کے بیبی کوٹ کے پاس جاتا مسکراتے ہوئے ان کے چہروں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ سالار کی پیدائش کے 5 سال بعد تک عائزہ کو کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ سالار ایک بہت ہی اچھا بچہ تھا۔ عائزہ اور ہمدان دونوں ہی چاہتے تھے کہ ان کے گھر دوبارہ سے اولاد ہو، مگر شاید اللہ کو دیری منظور تھی۔ سالار دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ اسکول بھی لگ چکا تھا اور پابندی سے اسکول بھی جاتا تھا، اور ویسے تنگ بھی نہیں کرتا تھا جیسے تمام بچے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں تنگ کیا کرتے تھے۔ سالار کے 6 سال کے ہونے کے بعد بھی عائزہ کو کوئی خوشخبری موصول نہ ہوئی۔ اسے چھوٹے بچوں کا بے حد شوق تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگتی، پھر اس کی دعائیں رنگ لائی۔ سالار کے 6.5 سال کے ہوتے ہی عائزہ کو خوشخبری موصول ہوئی۔ وہ بے تحاشا خوش ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمدان بھی بہت خوش تھا۔ ان کے گھر میں کافی عرصے بعد اب نئے مہمان کی آمد متوقع تھی۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ عائزہ کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا۔ پریگننسی کے 2 مہینے بعد جا کر عائزہ کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں اس پر 1 نہیں 2 بچے پیدا ہو رہے تھے۔ یہ سوچ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے روتے روتے ہمدان کو یہ خبر سنائی تھی۔ ہمدان، ہم نے اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ اب ہمیں اولاد چاہیے۔ جانتے ہو اللہ نے ہماری دعاؤں میں دیری کیوں کری؟ کیونکہ اللہ ہمیں ایک ساتھ 2 اولادیں دے رہا ہے۔ ہمدان نے بے یقینی سے عائزہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ کہ ٹوینس ہیں ہمدان، اس بار ہم ٹوینس بچوں کے ماں باپ بننے والے ہیں۔ ہمدان بھی خوش ہوتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ 9 مہینے بیت گئے، دونوں بچے تندرست سے اس دنیا میں آ چکے تھے۔ سالار بھی بہت خوش تھا۔ 7 سالہ سالار اپنے بہن بھائی کی آمد پر بہت خوش تھا۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھا رہتا، ان کے رونے پر وہ بھی تڑپ جایا کرتا تھا۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے باقی بھائی بہنوں کی طرح اب تک کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو غصے کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنے عرصے بعد ملنے والے اس کے تحفے تھے۔ وہ نرمی سے ان کے دونوں ہاتھ کو پکڑ پکڑ کر چومتا رہتا تھا۔ عائزہ اور ہمدان یہ سب دیکھتے بے حد خوش ہوتے تھے کہ سالار اور بچوں کے مقابلے بہت الگ ہوا کرتا تھا۔ حماد کے رونے کی آواز پر سالار نے نرمی سے اس کو اپنی گود میں اٹھایا تھا، مگر حماد بری طرح رو رہا تھا۔ سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حماد بھوکا تھا۔ وہ آہستگی سے حماد کو بستر سے لٹاتا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کا دودھ بنانے لگا تھا۔ دودھ بنا کر وہ اسے پلاتے 15 منٹ میں دوبارہ سلا چکا تھا۔ حماد کے سونے کے بعد فضا بھی اٹھ کر رونے لگی تھی۔ وہ فضا کے لیے بھی دودھ بناتا اسے پلا کر دوبارہ سے سلا چکا تھا۔ وہ نرمی سے دونوں کو دیکھتا خوش ہو رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ جنہیں آخری بار دیکھ رہا ہے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی انہیں دیکھتا رہا۔ تبھی دروازہ کھول کر ہمدان اور عائزہ اندر داخل ہوئے تھے۔ عائزہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ سالار بیٹا، بھائی بہن اٹھے تو نہیں تھے؟ وہ نرمی سے اس کے بھرے بھرے گالوں پر ہاتھ رکھی اسے پوچھ رہی تھی۔ اٹھے تھے ماما، میں نے دودھ پلا کر واپسی سلا دیا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی اس بات پر عائزہ اور ہمدان حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کیسے سلایا؟ ماما، میں نے دونوں کو فیڈر پلا کر سلا دیا۔ عائزہ کی آنکھیں بھیگی تھی۔ وہ نرمی سے زمین پر بیٹھتی
اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ تھینک یو میرے بچے، آپ میرے لیے اللہ کا دیا گیا تحفہ ہو۔ ہمدان بھی نرمی سے اسے اپنے گلے لگا تو اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ میرے بیٹے کو کیا گفٹ چاہیے؟ پاپا الیکٹرونک کار۔ اوکے، کل ہی بابا اور بیٹا جائیں گے اور لے کر آئیں گے۔ ہمدان نرمی سے اس کے گالوں کو چومتا مسکرایا تھا۔ سچ پاپا؟ بالکل سچ۔ سلار بیٹا، ماما نے آپ کے کمرے میں آپ کے کپڑے رکھ دیے، جاؤ جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکلنا ہے نا ہمیں۔ آئزہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے اسے کہہ رہی تھی۔ جی ماما، میں تیار ہو جاتا ہوں، وہ کہتا اپنے کمرے کی جانب دوڑ گیا تھا۔ ہمدان اور آئزہ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اچانک ان دونوں کو اپنا دل خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کچھ تھا جو ہونے والا تھا اور ان سبوں کی زندگی کو بے رنگ کرنے والا تھا۔ وہ سارے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب سالار بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلا تھا۔ آئزہ اور ہمدان اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ دونوں کی گود میں فضا اور ہمدان پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں آج ہی پورے 2 مہینے کے ہوئے تھے۔ سالار ان دونوں کے پاس آتا رکا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ مسکرایا تھا۔ وہ دونوں بھی مسکرا دیے تھے۔ ماما بابا، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھے ان دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ آئزہ نے نرمی سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میرا بیٹا تو شہزادہ لگ رہا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پیارا میرا بیٹا ہی تو ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ بالکل، ہمارا بیٹا ہے ہی اتنا پیارا۔ ہمدان نے بھی مسکرا کر ٹکڑا لگایا تھا۔ چلو آئزہ، جلدی بیٹھو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہمدان کے جلدی کرنے پر وہ سب بھاگ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ابھی وہ تھوڑا دور ہی گئے تھے کہ ان کی گاڑی پر کسی نے گولیاں چلائی تھی۔ سالار خوف سے کانپتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اسے خون سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ ہمدان کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ ان لوگوں کی تو کسی سے دشمنی تک نہیں تھی۔ ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ ہمدان کے ہاتھ سے گاڑی کا کنٹرول بار بار چھوٹ رہا تھا۔ سالار خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس نے آج تک کبھی اس قسم کی آوازیں نہیں سنی تھی۔ وہ روح کو ہلا دینے والا شور تھا جو اس وقت ایک 7 سالہ بچے سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ فضا اور حماد بری طرح چلا کر رو رہے تھے۔ وہ بری طرح ڈر چکے تھے۔ آئزہ انہیں کوشش کے باوجود بھی چپ نہیں کروا پا رہی تھی۔ وہ دونوں چلا چلا کر رو رہے تھے۔ وہ بری طرح ڈر چکے تھے۔ سالار کی پیشانی پسینے سے چمکنے لگی تھی۔ ابھی وہ سب بیٹھے ہی تھے کہ جو لوگ گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے آ کر ہمدان کی کھڑکی کا شیشہ بجایا تھا۔ ہمدان پلیز کھڑکی مت کھولنا، وہ ہمیں مار دیں گے، آئزہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ سالار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ دونوں بچے ابھی بری طرح رو رہے تھے۔ ان لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ 2 معصوم بچے بھی تھے۔ میں کہہ رہا ہوں گاڑی کا شیشہ کھول لو ورنہ تیرے بچوں کو تیری آنکھوں کے سامنے ماروں گا۔ ہمدان کپ کپاتے ہوئے کار کا شیشہ نیچے کر گیا تھا۔ باہر نکل، وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ سالار اپنے لبوں پر ہاتھ جما گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ وہ لوگ یہ سوچ کر تو آج گھر سے نہیں نکلے تھے، وہ تو گھومنے جا رہے تھے، پھر یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں باہر نکل۔ اس سامنے والے شخص نے پستول کا دستہ ہمدان کے سر پر مارا تھا۔ اس کا سر بری طرح پھٹتا خون بہنے لگا تھا۔ ہمدان لبوں کو دباتے اپنی چیخ حلق میں دبا گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے نکلتے وہ سب کو گاڑی سے نکلنے کو منع کر گیا تھا۔ آئزہ دل پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ لوگ باہر ہمدان کو بری طرح مار رہے تھے۔ ہمدان ان کے چہرے پہچان گیا تھا۔ ہم سے ڈیل نہیں کرے گا، ہم سے ڈیل نہیں کرنے والا پھر سیدھا جہنم کی سیر کرتا ہے۔ اب تو بھی وہی جائے گا۔ دیکھو میرے ساتھ جو بھی کرو مگر میرے بچوں کے ساتھ اور میری بیوی کے ساتھ کچھ مت کرنا۔ وہ لوگ اس کو بیوی بچوں کو کچھ کرنے بھی نہیں آئے تھے مگر سالار کو اتنی تکلیف میں دیکھتے وہ اب اپنا ارادہ بدل کر سب کو مارنے کا کر چکے تھے۔ تیری نظروں کے سامنے سب کو ماروں گا عدنان صدیقی۔ منہ پر سے رومال ہٹاتا اس کے دونوں بازوؤں پر گولی چلا گیا تھا۔ ہمدان کے لبوں سے پلک شگاف چیخ جاری ہوئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ آج کے بعد اس کے دونوں بازو ناکارہ تھے۔ آئزہ بری طرح چلاتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دوسری لمحے اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ آہستگی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی سالار کو باہر نکال گئی تھی۔ سالار میری بات سنو، سالار یہاں سے کچھ بھی ہو جائے تم پلیز ان لوگوں کے سامنے مت آنا۔ تم اپنی ماما کی بات سنتے ہو نا، تم اپنی ماما کے لاڈلے شہزادے ہو نا، تم اپنی ماما کے سب سے پیارے بچے ہو نا۔
بیٹا تمہاری ماما تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، تم یہاں مت آنا، صحیح ہے نا؟ تم چھپ جاؤ، کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ نہیں ماما، سلار بری طرح روتا واپس گاڑی کے اندر آیا تھا۔ سلار میں کہہ رہی ہوں نا، جاؤ، خدا کے واسطے چلے جاؤ، اپنی ماں کی بات مان لو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلار انہیں یوں روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس بڑے سے پتھر کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا۔ اس کا نازک دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، میرے ماما بابا کو صحیح کر دے، ان گندے انکلوں کو یہاں سے بھیج دے، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ تمام لوگ اب گاڑی کی طرف آتے کھینچ کر عائزہ کو نکال گئے تھے۔ عائزہ حماد اور فضا کو ڈر کے مارے اپنے سینے سے باقاعدہ چپکائے ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے عدنان نے پوری قوت سے عائزہ کے چہرے پر چماٹ مارا تھا۔ حمدان بری طرح چلاتے ان سبوں کو روک رہا تھا۔ تم لوگ مجھے مار دو، میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ سلار پتھر کے پیچھے سے اٹھا تھا، مگر اپنی ماں کی بات یاد کرتے وہ روتے ہوئے دوبارہ پتھر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ دونوں اس کی ماں کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی آگے آتے فضا کو عائزہ کی گود سے جھپٹ گیا تھا۔ عائزہ بری طرح چلائی تھی، مت کرو، میری بیٹی ہے وہ، ہمیں مار دو مگر ہمارے بچوں کو چھوڑ دو۔ وہ چیخ چیخ کر روتے فضا کو ان سے لینا چاہ رہی تھی، مگر عدنان بہت بری طرح عائزہ کو مار رہا تھا۔ حمدان کے منہ سے خون نکل آیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر ان لوگوں کو روک رہا تھا۔ اس شخص نے مکاری سے ہنستے ہوئے فضا کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ کا پورا دباؤ اس کی گردن پر ڈال دیا تھا۔ فضا کے حلق سے آوازیں آنے لگیں۔ عائزہ اور حمدان بری طرح تڑپنے لگے۔ سلار کی آنکھیں پتھر آ گئی تھی۔ وہ بری طرح کپکپانے لگا تھا۔ کوئی شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ 2 منٹ بعد ان سبوں کی نظروں کے سامنے فضا نے اپنا دم دے دیا تھا۔ حمدان چیخ چیخ کر رو دیا تھا۔ عائزہ کو تو جیسے دوڑے پڑنے لگے تھے۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چلا رہی تھی، برباد ہو گئے تم لوگ، برباد، میری بچی کو مار دیا تم لوگوں نے، تم لوگ بھی برباد ہو گئے، تم لوگوں کے خاندان بھی یوں ہی مرے گے۔ تم نے اپنی نظروں کے سامنے وہ بری طرح روتے منہ بھر بھر کر ان لوگوں کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ عدنان عائزہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دے اس کی گور سے حمدان کو بھی لے گیا تھا۔ سلار کا دل پھٹا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے بھائی بہنوں کو ان ظالم لوگوں سے دور کر دے جنہوں نے اس کی بہن کو مار دیا تھا، مگر اس کی ماں کی آواز اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سلار بیٹا، وعدہ کرو، اپنی ماما سے یہاں کچھ بھی ہو جائے باہر نہیں آؤ گے۔ اور روتے ہوئے اپنی ماں سے وعدہ کر چکا تھا۔ عدنان نے حماد کی گردن پر بھی ویسے ہی زور ڈالا تھا جیسے ان لوگوں نے فضا کے ساتھ کیا تھا۔ حماد بری طرح رو رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد حماد بھی ان کی نگاہوں کے سامنے دم توڑ چکا تھا۔ سلار اپنی چیخوں کو دبائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے دونوں بھائی بہن جو بھی 2 مہینے پہلے ان کی زندگیوں میں آئے تھے، وہ دوبارہ اللہ کے پاس جا چکے تھے، جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا، جن کے پاس وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ دونوں اللہ کے پاس جا چکے تھے، ٹھیک تھے، ابھی بالکل ٹھیک تھے، اور ابھی وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ ان کے بے جان وجود زمین پر پڑے تھے۔ وہ چاروں آدمی کہکا لگاتے حمدان کے پاس گئے تھے۔ دوسرے لمحے وہاں خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی کہ سلار وہیں کھڑے کھڑے ساکت ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس کے باپ کے جسم میں ساری کی ساری گولیاں خالی کر دی۔ حمدان چلاتے ہوئے ان کو بد دعائیں دیتے کلمہ پڑھتے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ عائزہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اس خون کے تالاب کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ دوسری لمحے وہ عائزہ تک آتے دوسری پسٹل کی تمام گولیاں بھی عائزہ کے جسم میں خالی کر چکے تھے۔ عائزہ بھی زمین پر گرتے بے جان ہوئی تھی۔ سلار کی آنکھیں پتھر آ گئی تھی۔ وہ بے جان آنکھوں سے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر اسے سانس نہیں آئی تھی۔ ہاں، اسے سانس نہیں آئی تھی۔ وہ بے جان ہوتے زمین پر گرتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ سارے لوگ مکاری سے مسکراتے اب تمام لاشوں کو اٹھاتے ٹھکانے لگا رہے تھے۔ بہت جلد اللہ ان وقت کے فرعونوں سے حساب لینے والا تھا، اور ایسا حساب لینے والا تھا کہ ان کی نسلیں یاد رکھنے والی تھی۔ مگر کیا جو وجود سلار کی قید میں تھا، کیا وہ واقعی عدنان کا خون تھا، یا پھر وہ بھی اس نازک وجود کی قسمت میں لکھا تھا کہ اسے بھی اس عدنان ناپاک انسان سے دور ہونا تھا؟ اگلے دن لوگوں کے ہوش دلانے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔
وہ فوراً سے پہلے کھڑا ہوتا، اس جگہ دیکھنے لگا جہاں اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی کو ظالم لوگوں نے قتل کیا تھا۔ وہاں قتل کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہلکا ہلکا خون اب بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ لوگ اس جگہ سے لاشوں کو ہٹا چکے تھے۔ وہ پتھرائی نگاہوں سے اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ بھاگ بھاگ کر وہاں اپنے خاندان کو تلاش کرنے لگا، جسے وہ ظالم رات ہی ٹھکانے لگا چکے تھے۔ دوسری لمحے وہ زمین پر گرتا بے آواز رونے لگا تھا۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش پورے زور و شور سے جاری تھی۔ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی ماں کی قسم اسے روک رہی تھی، نہیں تو اس کا دل کل رات پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس خون کے گڈھے پر گر رہے تھے جہاں سے کل رات خون صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ یتیم ہو چکا تھا، وہ مسکین ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں بچا تھا۔ حمدان اور عائزہ کی شادی کے فوراً بعد ہی اس کے دادا دادی حج کے دوران پلین کریش ہو جانے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور اس کی پیدائش کے بعد اس کے نانا نانی بھی ایک ہاتھ سے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ رشتہ داروں کے نام پر ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ عائزہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور حمدان بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کل رات کے بعد اس کا کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ وہ اکیلا تھا اس دنیا میں، بالکل اکیلا۔ اس دنیا میں اگر اس کا کوئی تھا تو صرف اور صرف اس کا اللہ، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ان ظالم لوگوں نے اس کے ماں باپ کو دفنایا کہاں تھا۔ اس کے پاس جانے کے لیے تو اس کے ماں باپ کی قبر بھی نہیں بچی تھی۔ وہ ہمدرد انسان ترس بھری نگاہوں سے سالار کو دیکھ رہا تھا۔ سالار کو یوں روتے دیکھ نہ جانے کیوں اس انسان کا دل بھی تڑپ رہا تھا۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے، وہ شخص اچھے سے جانتا تھا۔ اس کے پاس جاتا اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ سالار انہیں جھٹک نہیں پایا تھا، بلکہ وہ چپ چاپ ان کے سینے سے لگتا بنا آواز کے رو رہا تھا۔ وہ سالار کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے، مگر گھر لانے کے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ سالار اس رات کے واقعے کے بعد اپنی زبان کھو چکا تھا۔ پورے 6 ماہ بعد کتنی جگہ علاج کے بعد سالار دوبارہ سے بولا تھا، مگر اب وہ سالار نہیں رہا تھا۔ وہ اس رات تھا، اب وہ سالار تھا جو بڑے ہونے کے بعد سب کی بربادی لانے والا تھا۔ 21 سال کا سفر کر کے بہت تیزی سے وہ حال میں واپس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے، رات تیزی سے کٹ رہی تھی۔ اس نے جلن بھری آنکھوں کو کھولتے ہی اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بہت جلد عدنان صدیقی، بہت جلد تیری موت آئے گی۔ جن جن معصوموں کو تو نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا نا، خدا کی قسم تو بھی جہنم الاصل ہوگا، تیرا انجام میرے ہاتھوں ہی لکھا جائے گا۔ وہ کہتا آنکھیں موندتے سر تکیے پر گرا گیا تھا۔ تیرا قتل وہ آخری قتل ہوگا جو میرے ہاتھوں سے ہوگا، مگر یہ قتل میں شوق سے کروں گا۔ تو نے میرے خاندان کو بھی بے دردی سے مارا، اس کا بدلہ میں تجھ سے ضرور لوں گا۔ میں تجھے اس سے کہیں زیادہ بے دردی سے ماروں گا۔ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا عدنان صدیقی، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور پھر ان ٹکڑوں کو میں اپنے پالتو کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تو قبر میں دفنایا جائے، تو جس قبر میں دفنایا جائے گا وہ قبر بھی تجھ سے گن کھائے گی، اس لیے تیرا انجام میرے کتے بنیں گے۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھی، عدنان صدیقی کا خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ 21 سال وہ شیطان اس کے ماں باپ کو مار کر اس زمین پر دندناتا رہا تھا، اب انہیں اب اور نہیں رہا جاتا تھا۔ اسے اس کی بیٹی کو اس کے انجام تک پہنچا کر وہ ضرور عدنان صدیقی کی زندگی ختم کرنے والا تھا۔ آنکھوں میں بے تحاشا جلن ہو رہی تھی۔ آج کی رات اسے نیند نہیں آنی تھی۔ آج کی رات وہ 21 سال پیچھے چلا جایا کرتا تھا، جہاں وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ شخص کو اس دنیا میں تو کم از کم زندہ نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ چلاتے چلاتے سو چکی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ نیند تو پھر کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے۔ پھر وہ تو صرف اور صرف ایسے کمرے میں تھی جہاں کیڑے مکوڑے تھے، کوئی کانٹے نہیں۔ وہ کیڑے اس کے جسم میں ہر جگہ کاٹ رہے تھے اور انہیں جھٹکتے بری طرح رو رہی تھی، مگر اب وہ رو رو کر بھی تھک چکی تھی، بھوکی تھی۔ اس کے بعد رو رو کر وہ اپنی انرجی اور ڈاؤن کر چکی تھی۔ نیند آنے کی وجہ سے اس کے پپوٹے بھاری ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ کیڑے اب بھی اس کے جسم پر رینگتے اسے کاٹ رہے تھے، مگر اب اسے کوئی
فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پوری رات وہ اس کمرے میں چلاتی رہی تھی۔ اس کے اپنے گھر میں اسے اپنا کمرہ یاد آیا تھا۔ وہ کتنے شکوے کرتی تھی نا اللہ سے کہ اس کا باپ اس کا نہیں تھا، اسے پیار نہیں کرتا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، کم از کم وہ وہاں سکون سے تو تھی۔ یہاں تو اسے اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ظالم شخص اسے یہاں قید کر کے رکھ رہا تھا۔ اس نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے تو آج سے پہلے اسے دیکھا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ شخص اس پر ظلم کیوں کر رہا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے کیے کی سزا بھگت رہی ہے۔ وہ اپنے باپ کی فطرت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اچھی فطرت کا انسان نہیں تھا، مگر وہ کسی کے کیے کی سزا نہیں بھگت سکتی تھی۔ جو بھی تھا اسے اپنی زندگی پیاری تھی، اور وہ اپنے اس باپ کے لیے یہ زندگی نہیں ختم کر سکتی تھی۔ اس باپ نے بچپن سے اس کے سر میں ایک بار بھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ ماں اس کو پیار کرتی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور باپ کو تو باہر سے فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی دیکھ لیتا۔ مگر یہ حقیقت بھی بعد میں جا کر کھلنے والی تھی کہ کیا وہ واقعی عدنان صدیقی کا خون تھی۔ مگر جو بھی تھا وہ عدنان صدیقی سے محبت کرتی تھی، اس کا باپ تھا۔ اسے محبت نہیں کرتی تو کس سے کرتی؟ یا اللہ، تو نے مجھے یہ کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ وہ بری طرح روتی رہی تھی۔ اچانک ہی کوئی زہریلا کیڑا اس کے پاؤں کے ذریعے اس کے ٹخنے پر آیا تھا۔ اس کی سرسراہٹ سے مانور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پاؤں جھٹک کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے پاؤں سے چپک گیا تھا۔ وہ بری طرح چلاتے چیخ کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ، مجھے بچا لے۔ یا اللہ، میں نے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ اللہ پاک کی قسم، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تم جو کوئی بھی ہو میری بات سنو، میری بات پر یقین کرو۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں نے ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑا جنہوں نے میرا بہت کچھ بگاڑا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ تمہارے ہاتھ میں کسی بے قصور کا خون آ جائے گا، تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑ جائے گا۔ خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نکال دو، میں مر جاؤں گی۔ کمرے میں ایک چیز بھی اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کمرے میں بالکل کالا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ صرف اپنے آپ کو چھو کر محسوس کر سکتی تھی، کسی اور چیز کو دیکھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہاں کسی کمرے میں روشنی ہی نہیں تھی۔ وہاں ایک ذرہ بھی روشنی کا نہیں تھا، اور ایسے میں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اندھی ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے دنیا اندھیر ہو چکی ہے۔ رو رو کر اس کے آنسو سوکھ چکے تھے، مگر اس ظالم شخص کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، کس کو مدد کے لیے بلاؤں؟ ضامن، تم تو آ جاؤ، خدا کے واسطے تم ہی آ جاؤ، میں مر رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں کی، مگر تم میرے دوست تو تھے نا۔ تم کہتے تھے کہ کبھی بھی مجھے تمہاری ضرورت ہوئی تو تم میرے لیے آؤ گے، میرے لیے ضرور آؤ گے، مگر کیوں نہیں آئے ضامن؟ میں مر رہی ہوں ضامن، اپنی دوست کو کھو دو گے تم۔ وہ چلا کر رو رہی تھی۔ اسی وقت جھٹکے سے دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر کسی اور کا نام سن کر نہ جانے کیوں اس کے لب بھینچے تھے، اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر ہوئی تھی، دل میں کسک اٹھی تھی۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی دشمن کی بیٹی تھی۔ وہ سر جھٹکنے لگا، مگر اس کے لبوں سے نکلتا وہ نام اسے اس شخص کی اہمیت بتا رہا تھا، جس کی اہمیت اس وقت اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا، جس وجہ سے اس کی آنکھ قریباً 12 بجے کے ٹائم کھلی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا، فریش ہوتے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اسے آج کسی ضروری کام سے باہر جانا تھا۔ کچن میں آ کر جوس پیتے اسے کسی کے تیز چلانے کی آواز آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا۔ وہ کل رات سے لے کر اب تک اس کمرے میں بند تھی، اور وہ اسے بند کر کے بھول گیا۔ اس کمرے میں بے انتہا کیڑے مکوڑے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر میں اسے بند کرے گا، مگر کل رات وہ اسے بند کر کے بھول چکا تھا۔ اب اسے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ پوری رات اور صبح سے لے کر اب تک بند تھی۔ سراج جانتا تھا کہ اس کا حال کیا ہوا ہوگا۔ وہ بھوکھی بھی تھی۔ ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور لانے کے بعد وہ اسے اس کمرے میں بند کر کے آ گیا تھا۔ اور کتنی شدت سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، وہ تو اسے یاد ہی تھا۔ اس ہال میں وہ اتنی دیر تک بھوک کی پیاسی پڑی رہی تھی۔ سالار کو خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے اب تک 3 وقت کا کھانا نہیں دے رہا تھا۔ وہ دینا چاہتا تھا
پر وہ بھول جا رہا تھا یہ اس پر اضافی ظلم تھا۔ وہ ایک گلاس میں فریش ڈرنک بھرتے تیز قدموں سے اس کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ کمرے کے باہر جا کر وہ ایک جھٹکے سے کمرے کا لاک کھولتے اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر داخل ہوتے اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ وہ تقریباً بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ رو رو کر اس کا حلق سوکھ چکا تھا، پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، رونے کی وجہ سے گال بری طرح گلابی ہو رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ تو اس کے پاس آیا تھا، مگر اس کے پاس آتے اس کے قدم دوبارہ زمین میں جکڑے تھے۔ زامن زامن تم تو آ جاؤ، خدا کے واسطے تم ہی آ جاؤ، میں مر رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں کی، مگر تم میرے دوست تو تھے نا۔ تم کہتے تھے کہ کبھی بھی مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو تم میرے لیے آؤ گے، میرے لیے ضرور آؤ گے، مگر کیوں نہیں آئے ہو؟ زامن میں مر رہی ہوں، زامن اپنی دوست کو کھو دو گے تم۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر کسی اور کا نام سن کر نہ جانے کہ اس کے لب بھینچے تھے، اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر ہوئی تھی، دل میں کسک اٹھی تھی۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی دشمن کی بیٹی تھی، وہ سر ڈھٹکنے لگا، مگر اس کے لبوں سے نکلتا وہ نام اسے اس شخص کی اہمیت بتا رہا تھا، جس کی اہمیت اس وقت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے کئی گنا سرخ ہوا تھا۔ اس کی قید میں رہ کر کسی اور مرد کا نام اپنے منہ سے کیسے نکال سکتی تھی؟ کیا اس نے اسے ان سب چیزوں کی اجازت دی تھی؟ وہ لب بھینچتے گھٹنے کے بل اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کو اپنے برابر بیٹھتے دیکھ ہراساں ہو کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یکدمی بہت سا خوف آ گیا تھا۔ یہ اپنے کون سے عاشق کو یاد کر رہی تھی؟ وہ سخت لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا، اسے دکھا نہیں رہا تھا، مگر اسے خود معلوم تھا کہ وہ اندر سے بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے یہ جلن کیوں تھی، مگر یہ تھی، اور اس کا غصہ بھی اب شاید اس معصوم پر ہی اترنے والا تھا۔ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس کے جواب نہ دینے پر پہلے سے زیادہ غصہ ہوا تھا۔ ماہ بری طرح کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص اسے ہر پل ڈرایا کرتا تھا۔ سالار کی نظر اس کے پھولے ہوئے گال پر پڑی تھی، جہاں اس نے کل پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اب وہ جگہ پہلے سے کئی زیادہ سرخ اور سوج گئی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ اٹھانے پر پھر سے شرمندگی ہوئی تھی، مگر اس کے گالوں پر یہ نشان اسے بے حد بھا رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ اس کے چھونے پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں جھٹکے سے پیچھے ہونے پر سالار کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کا پیچھے ہونا اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے، بتاؤ، ورنہ خدا کی قسم جس کا بھی تم نام لے رہی تھی نا، اسے ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تمہیں اللہ کا واسطے تم مجھ سے کچھ مت کرنا، تم مجھے مار دو، تم مجھے مارنے لائے تھے نا، تم مجھ سے میرا باپ کا بدلہ لینے لائے تھے نا، تو مجھے مار دو، مگر پلیز اسے کچھ مت کرنا، خدا کے واسطے اسے کچھ مت کرنا۔ اس کے پاؤں پکڑ گئی تھی۔ سالار جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ اس شخص کے لیے وہ اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ کل تک وہ اس کی قید سے نکل کر بھاگ جانا چاہتی تھی، اور آج وہ شخص کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں سالار کے دل میں آگ لگی تھی۔ تم نے کہہ دیا نا، اب تو میں اسے ضرور ماروں گا، وہ بڑھ بڑھ جلتے ہوئے منہ سے آگ نکالتے ہوئے بولا۔ وہ تڑپتے ہوئے دوبارہ سے اس کے پیروں کو پکڑ گئی تھی۔ ویسے بھی تمہارے باپ نے میرا پورا خاندان تباہ کیا تھا، میں کیسے اس کے خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، وہ میرا خاندان نہیں ہے، نہیں، وہ میرے بابا کو کچھ بھی نہیں لگتا۔ تم ایسے نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے۔ تمہارا بدلہ بابا سے ہے نا، تم اس سے لے لو، مگر اس نے تو کچھ نہیں کیا نا، تم اسے کیسے بدلہ لے سکتے ہو؟ یہ تو ظلم ہے۔ تو جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ صاف صاف بتاؤ۔ اگر اس کی زندگی عزیز ہے نا تو کچھ چھپانا مت، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی، کچھ بھی نہیں، وہ کوئی بھی نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ وہ چیختے ہوئے دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ وہ یہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ۔ اگر تم چپ نہیں ہوئی نا تو خدا کی قسم تمہاری گردن اپنے ہاتھوں سے دبا دوں گا، تمہیں بوٹی بوٹی کر کے اپنے کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ اگر تم چپ نہ ہوئی تو اس کے کتے کی دھمکی دینے پر سانس تک روک گئی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اب سالار کو دیکھ رہی تھی۔ سالار کو خود پر غصہ آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جوس کا گلاس پوری قوت سے زمین پر مار گیا تھا۔ وہ گلاس ٹوٹتا کمرے میں بکھر گیا تھا۔
کانچ بکھرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا کانچ کا ٹکڑا ماہنور کے پاؤں میں بری طرح کھب گیا تھا۔ اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ جاری ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں سے بھل بھل خون بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ وہ اپنا پاؤں دیکھتے بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ سالار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ وہ کیا کر بیٹھا تھا؟ اسے کس چیز کا اتنا غصہ آ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم بہت برے ہو، تم ابلیس ہو، تم بہت برے ہو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، تم اسے بدلہ لے رہے ہو، تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، دیکھنا تمہیں اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو نا، تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ سالار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ آج سے 21 سال پہلے اس کے ساتھ اسے کہیں زیادہ برا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنا سر جھٹکتے اس کے پاس آتے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں تھی۔ جگہ جگہ کیڑوں نے کاٹ کر اس کی حالت بری بنائی ہوئی تھی، اور وہ اس کی وجہ سے اس کے پیروں میں کانچ بھی کھب گیا تھا۔ وہ ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کہ ساری رات کیڑوں نے اسے بہت کاٹا تھا، اور وہ کیڑے تھے بھی زہریلے۔ اگر وقت پر وہ اسے دوا نہ لگاتا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہ اسے لیے نرمی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہر انداز میں اب نرمی جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا سالار اب اس میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے بدلتے ہوئے رنگوں کو خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ کرنا کچھ چاہتا تھا، وہ کچھ ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے بستر پر لٹاتا، اس پر کمبل دے گیا تھا۔ وہ بری طرح ہچکیاں لیتے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے کتوں کے آگے نہیں ڈالو گے نا؟ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بدتمیزی کری، میں نے تمہیں کیا کیا بولا، میں نے تمہیں بددعائیں دی، تم مجھے کتوں کے آگے مت ڈالنا، تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دینا مگر مجھے ان کتوں کے آگے مت ڈالنا، میں مر جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لیتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے، مجھے قسم سے بہت ڈر لگتا ہے ان سے۔ تم اس دن مجھے اگر 20 منٹ بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیتے تو خدا کی قسم میں مر جاتی۔ مجھے مارنا ہو مجھے خود سے مار دینا مگر پلیز مجھے ان کے حوالے مت کرنا۔ وہ بری طرح روتے اس کا ہاتھ سختی سے تھامے ہوئے تھی۔ سالار کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اپنا ہاتھ اس سے الگ کر گیا تھا۔ ماہنور نے محسوس ہی نہیں کیا کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ تم آرام کرو اور بے فکر رہو، میں تمہیں ان کتوں کے آگے نہیں ڈالوں گا، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں۔ کھانے کے نام پر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ سالار کو یہ دیکھتے شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچن میں آتے وہ فریزر کھول کر چکن اور بیف کے پیکٹ نکالتے، ایپرن پہنتے انہیں دھونے لگا تھا۔ اپنے لیے وہ بہت ہلکا پھلکا کھانا کھاتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اچھے گھر سے آئی تھی اور اسے کم از کم ہلکا پھلکا کھانے کی عادت تو نہیں ہوگی۔ وہ جلدی جلدی چکن اور بیف دھوتا، اس کے لیے چکن سٹک اور بیف ٹکے چڑھا چکا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پوری حویلی میں پھیل گئی تھی۔ وہ نک سک سے کھانا تیار کرتا، انہیں نفاست سے برتنوں میں نکالتا، ان برتنوں کو کھانے کی ٹرے میں سیٹ کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہ مینگو لسی بناتے، اسے ایک جگ میں بھرتے اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ماہنور شاید کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں سالار کو اس پر ظلم کرنے کا دل نہیں کیا تھا۔ کہیں سے نہیں لگتی تھی وہ کہ وہ عدنان صدیقی کی بیٹی تھی۔ عدنان صدیقی ایک نمبر کا بے رحم اور گھٹیا انسان تھا، جبکہ اس کی بیٹی میں ایسی کوئی بھی صفات نہیں تھی، نہ ہی یا پھر سالار کو نہیں لگتی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دوسری لمحے وہ میکانکی انداز میں اس کے پاس آ کر رکتا، اس کے پھولے گال پر ہاتھ پھیر گیا تھا جہاں کل بڑی بے دردی سے وہ تھپڑ مار چکا تھا۔ اس کی پانچوں انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ کئی لمحے ان نشانوں کو دیکھتے ان پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا۔ دوسری لمحے وہ وہاں سے اٹھتے ہی میڈیکل باکس سے ایک کریم نکالتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ نرمی سے وہ کریم اپنے ہاتھوں میں نکالتا اس کے گالوں پر پھیرنے لگا۔ اس کریم سے اس کے گال کی سوجن کم ہوئی تھی مگر وہ ان نشانوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نشان اس کے چہرے پر بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اب وہ اسے دور ہٹتے نرمی سے اسے آوازیں دینے لگا۔ 3-4 آوازوں پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی اسے خوفزدہ نگاہوں سے تک رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ اس کے پاس آتے نرمی سے اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ان پر بینڈیج کرنے لگا تھا۔ وقت حیران ہوا تھا، دنیا حیران ہوئی تھی۔ وہ شخص جو شاید کبھی کسی کے پیروں کو نہیں چھو سکتا تھا،
وہ جھک کر اس عورت کے پاؤں صاف کر رہا تھا، انہیں اپنی گود میں رکھ کر ان کی بینڈیج کر رہا تھا۔ وقت بے حد حیران تھا۔ کیڑوں کے کاٹے گئے نشانوں پر بھی وہ مرہم لگا چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ چھوٹا سا ٹیوب اسے پکڑا رہا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے وہ ٹیوب پکڑا تھا۔ جہاں جہاں کیڑوں نے کاٹا ہے وہاں وہاں یہ لگا لو۔ جہاں میں لگا سکتا تھا وہاں میں نے لگا دیا، باقی جگہوں پر تم لگا لینا، مگر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو مجھے مارنا ہی چاہتے ہو نا، میں ان کے زہر سے ہی مر جاؤں گی۔ فضول باتیں مت کرو، یہ کیڑے اتنے بھی زہریلے نہیں تھے کہ تم مر جاؤ ان سے، یہ تمہیں صرف درد دیں گے۔ یہ سپرے رکھو، یہ اپنے پیروں پر جہاں درد ہو وہاں مار لینا۔ وہ پین فری اسپرے سے دیتا بولا تھا۔ وہ ساری چیزیں لیتی رکھ رہی تھی۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ سلار اس کی بھوک دیکھتے نرمی سے دونوں چیزیں پلیٹ میں نکالتے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خود سے کھائے گی تو 2-3 نوالے کھا کر ہی اس کا پیٹ بھر جائے گا، اور سلار اسے کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک اسے اس کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی تھی، مگر ہونے لگی تھی۔ یہی حقیقت تھی اور یہی سچائی تھی جسے نہ منہ موڑا جا سکتا تھا اور نہ نظر چرائی جا سکتی تھی۔ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے، اسے لسی پلاتے، نرمی سے اسے بستر پر لٹاتے، اس کے کمرے کی لائٹ آف کر کے کھانے کو کچن میں رکھتا، اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ضامن کا نام اسے کسی اژدہے کی طرح ڈسنے لگا۔ کون تھا یہ ضامن جس کا ذکر اتنی محبت سے کر رہی تھی وہ؟ اس نے بڑھ بڑھ کر جلتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا جل رہا تھا، مگر اسے احساس ہو رہا تھا اس کا دل اور سینہ بری طرح جل رہا تھا۔ کیا یہ اس سے محبت کرتی تھی یا وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ مجھے بتاتی نا۔ وہ بری طرح ٹہلتے سوچ رہا تھا۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوئے تھے، دل نے تحویل پیش کی تھی۔ وہ بری طرح ہونٹ کاٹ کر رہ گیا تھا۔ کل تک جو اسے بری لگ رہی تھی، آج اس کے منہ سے نکلنے والا نام اسے کہیں زیادہ زہر لگ رہا تھا، اور کیوں زہر لگ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ جس کو بھی پسند کرے، کوئی اسے پسند کرے، اسے بھلا اس کا کیا جاتا تھا؟ وہ تو اسے بدلے کے لیے لے کر آیا تھا نا، مگر وہ بدلہ وقت رہتے وہ خود بھولنے والا تھا۔ وہ بری طرح ٹہل رہا تھا۔ دل میں عجیب عجیب سے وہم اٹھنے لگے تھے۔ کیا وہ شخص بھی اس کے گالوں کو یوں ہی دیکھتا ہوگا، اس کے گالوں کو یوں ہی چھوتا ہوگا جیسے میں چھوتا ہوں؟ یہ اٹیک پہلے تمام اٹیکس سے زیادہ بھاری تھا۔ وہ مضطرب انداز میں کھڑے ہو کر ٹہلنے لگا تھا۔ مجھے کیا، کوئی بھی اسے پسند کرے، اس کے گالوں کو بھی کوئی دیکھے؟ نہیں سلار، اس کے گالوں پر صرف اور صرف تیرا حق ہے۔ بھلا ان گالوں کو تیرے علاوہ کوئی اور کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سلار کا دل کیا کہ وہ اسے پورے کا پورا کسی ایسے پردے میں چھپا دے جہاں وہ اس کے علاوہ کسی اور کو نظر نہ آئے۔ میں بھلا اسے کیسے کسی چیز میں چھپا سکتا ہوں؟ میں اس پر حق تھوڑی رکھتا ہوں، وہ خود سے کہتا اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتا کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ موبائل اپنے کان سے لگاتے ٹہلنے لگا تھا۔ ہیلو ارسلان، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ ہاں سلار، بول کیا کام ہے؟ میں تجھے ایک کام دے رہا ہوں، تجھے یہ کام رات تک مجھے کسی بھی حال میں چاہیے۔ تجھے اس کا پتہ لگانا ہے کہ اس لڑکی کی ماں کہاں ہے، اس کے ساتھ بچپن سے کیا ہوتا رہا ہے، اس کا باپ کیسا انسان ہے، کہاں پیدا ہوئی تھی، کتنا پڑھی لکھی ہے، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ ارسلان، ڈونٹ وری بڈی، تو تصویر اور گھر کا ایڈریس وغیرہ بھیج دے، میں پتہ کرواتا ہوں۔ کس کی تصویر، کس کے بارے میں تو پتہ کروائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ارسلان نہ سمجھی سے بولا تھا۔ مطلب کہ تصویر تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں اس کے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہوں، تو وہاں سے پتہ لگا لے۔ چل ٹھیک ہے، ارسلان نہ سمجھی سے کہتا فون کاٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تصویر سے ارسلان کو آسانی ہو جانی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہنور کو ارسلان دیکھے۔ وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے خود نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس لڑکی میں عدنان صدیقی کی کوئی پرچھائی نہیں تھی، وہ تو بس ڈر و خوف کا پیکر تھی۔ بہادری تو شاید اس کے اندر تھی ہی نہیں۔ اس کے بارے میں سوچتا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد اس کے خیالات اس کے لیے بدل جانے والے تھے، بلکہ شاید اس کا دل، اس کے خیالات، اس کے جذبات، سب کچھ اس نازک وجود کے لیے موم ہو جانے والے تھے۔ اس کو سوئی کوئی 8 گھنٹے ہو گئے تھے۔
سلار کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ گہری نیند سوتی اسے پریشان کر رہی تھی۔ کافی انتظار کرنے کے بعد وہ ساری محنت پر پانی پھیرتے تیز قدموں سے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتے اے سی کی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی روح تک شانت ہو گئی تھی۔ جو آگ اس کے دل میں لگی ہوئی تھی وہ ایک پل کے لیے بجھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہلکی روشنی جلاتا اس کے بیڈ کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ کروٹ کے بل کمبل کو بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں دبوچے گہری نیند سو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سلار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے مسکراتے ہوئے تکتا رہا۔ وہ کسی بچوں کی مانند گہری گہری سانسیں لیتے گہری نیند سو رہی تھی۔ سلار کو احساس ہوا تھا وہ لڑکی بہت معصوم تھی جسے وہ بدلے کے چکر میں اٹھا کر لے آیا تھا۔ وہ لڑکی شاید ابھی دنیا سے نا واقف تھی۔ وہ کئی لمحے اس کو دیکھتے رہا۔ دوسری لمحے وہ اس کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا تھا جو اس کو تنگ کر رہی تھی۔ وہ کروٹ بدلتی اپنا چہرہ اس کی جانب کر گئی تھی۔ ضامن، تم نہیں جانتے وہ بہت ظالم ہے۔ وہ مجھے مار دے گا۔ وہ تمہیں بھی مار دے گا۔ ہاں، وہ مجھ سے بابا کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ تمہیں مار دے گا۔ اور آج میں نے غلطی سے تمہارا نام اس کے سامنے لے دیا۔ وہ تمہیں بھی مار دے گا۔ وہ نیند میں بھی اسے پکار رہی تھی۔ سلار کے لب بھینچے تھے۔ اس کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی ہوئی کہ کڑک کی آواز پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ سرخ نگاہوں سے سوتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا جو نیند میں تو تھا مگر شاید کہیں اور تھا۔ اسے اس کا نام لیتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ضامن، خدا کا واسطے مجھے بچا لو۔ مانتی ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے مگر میں تو تم سے محبت کرتی ہوں نا۔ ہم دونوں کے لیے میری محبت کافی ہوگی۔ اچھا چھوڑو محبت کو، تم میرے دوست تو تھے نا۔ تم مجھے کہتے تھے کہ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوئی میں تمہیں بچانے آؤں گا۔ میں اتنے دن سے اس کی قید میں ہوں۔ تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو ضامن؟ پلیز آ جاؤ۔ مجھے اس ظالم کی قید سے بچا لو۔ میں مر جاؤں گی۔ خدا را کوئی تو آ جائے۔ سلار کے دماغ کی نس پھڑکنے لگی تھی۔ یکدم ہی وہ بری طرح چلاتے سائڈ ٹیبل پر موجود شیشے کا گلدان اٹھاتا زوردار طریقے سے زمین پر مار گیا تھا۔ دھماکے سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دور تک پھیل گیا تھا۔ ماہنور جو شاید خواب دیکھ رہی تھی چیختے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے سلار کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں خون بھرے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ بچے کی طرح کپکپاتے بلینکٹ کو اپنی گردن تک کھینچ گیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے سلار کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اسے ابھی تک کسی کا پیار ملا ہی نہیں تھا، کسی سے حوصلہ ملا ہی نہیں تھا جو اس کا سامنا کر سکتی۔ بری طرح اس سے ڈر رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کیا؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ مجھے بتا دو یہ ضامن کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے دوبارہ جھوٹ بولنے لگی تھی۔ سلار کے دل میں بے حد تکلیف اٹھی تھی۔ وہ نیند میں اس کی تمام باتیں سن چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ضامن سے محبت کرتی تھی۔ اس بات کے بارے میں سوچتے سلار کا دل کٹ کر رہ گیا تھا مگر وہ اب اس کو کسی ضامن کے لیے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ دوسرے لمحے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اسے کھڑا کر گیا تھا۔ تمہاری سزا تیز ہو چکی ہے ماہنور بی بی۔ ماہنور پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہوتی کپکپانے لگی تھی۔ یوں مت کپکپاؤ ڈارلنگ، آگے بہت ایسے موقع آئیں گے جب تمہیں کپکپانا پڑے گا، تکلیف سے رونا پڑے گا، سسکنا پڑے گا، تب کپکپانا، تب مزہ بھی آئے گا۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑے دہاڑ رہا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے سلار کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے کچھ اس کے ہاتھ اور کچھ زمین پر گر رہے تھے۔ سلار کو یہ اعتراف کرنا پڑا تھا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا اب سلار کے لیے بے تحاشا مشکل تھا۔ اس کی خوبصورتی، وہ اس کی ہر ادا کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ کیا سزا ہے میری؟ جب بعد میں مارنا ہی ہے تو ابھی مار دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماروں گا میری جان، ماروں گا، مگر ابھی نہیں، رک رک کر ماروں گا۔ قطرہ قطرہ موت دوں گا میں تمہیں، جیسے میرے ماں باپ کو تمہارے اس گھٹیا باپ نے دی تھی۔ بولو کیا سزا ہے میری؟ وہ گہری سانس لیتے اس سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ نکاح ہو رہا ہے تم سے میرا آدھے گھنٹے میں۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں ہمارے نکاح کے لیے۔ نکاح کے لیے ملازمہ کو میں کچھ سامان دے کر بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں تیار کر دے گی۔ چپ چاپ تیار ہو جانا اور خبردار کوئی الٹی سیدھی حرکت کری تو اب کی دفعہ واقعی تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، سمجھی تم؟
وہ گراتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ گیا تھا، مگر وہ اب بھی یوں ہی بے یقینی سے بیٹھی تھی۔ وہ بھلا اس سے نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا نا، اور وہ نہیں، وہ کسی حال میں بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو ضامن سے محبت کرتی تھی، وہ ضامن کو بہت جلد شادی کے لیے منا لینے والی تھی۔ نہیں، وہ یہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود سے سوچتی اٹھی تھی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، تو مجھے جان سے مار دو مگر میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ کسی شیرنی کی مانند گررائی تھی۔ سالار لب بھینچتے اس کے پاس آیا تھا۔ نکاح تو تمہیں بیٹا کرنا پڑے گا، نہیں کرو گی تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں اپنے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ میں نے کہا نا مجھے موت منظور ہے، وہ خوف سے کانپتے لڑکھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو موت منظور ہے تمہیں، ہو جائے پھر۔ وہ ایک ہاتھ سے کمرے کو لو کر گیا تھا۔ ماہ نور خوف سے کانپی پیچھے ہٹی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے کمرے کا دروازہ کھولو۔ کیوں میری جان؟ نکاح تم کر نہیں رہی تو بنا نکاح کے ہی سب کچھ کر لیتا ہوں، ناجائز رشتہ بنا لیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، خدا کے لیے یہ مت کرنا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی بستر پر گر سی گئی تھی۔ تم میرے ساتھ یوں مت کرنا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرنا۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں ماہ نور بیگم، یا تو نکاح کر لو یا پھر یوں ہی مجھ سے ریلیشن بنا لو، روز رات میں اور دن میں تمہارے پاس آیا کروں گا۔ تم بنا نکاح کے مجھے وہ سب دے دینا جو نکاح میں ہوتا ہے۔ وہ نفرت سے سالار کا چہرہ دیکھتی پیچھے ہٹی تھی۔ میں تمہاری رخیل نہیں ہوں۔ چپ۔ اس کے لبوں سے رخیل لفظ سالار کو بہت چبھا تھا، مگر وہ بھی یہ سب ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس لفظ کو کہنے کی سزا وہ بہت جلد اسے دینے والا تھا۔ تم میری رخیل نہیں ہو تو کیا ہوا، تمہیں میں اپنی رخیل خود سے بنا لوں گا۔ وہ آتے جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ ماہ نور کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایک پاک لڑکی ہوں، تو کہہ تو رہا ہوں مجھ سے نکاح کر لو، نہیں تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ اس نے کیسے یہ لفظ ادا کیے تھے بس وہی جانتی تھی۔ سالار مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ ملازمہ کچھ چیزیں لے کر آ رہی ہے، چپ چاپ تیار ہو جانا، اور ہاں، باہر گارڈن میں نے اپنے کتے چھوڑے ہوئے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے 2 گارڈ بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گی تو وہ تمہیں سیدھا ان کتوں کے آگے پھینک دیں گے، وہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ان کتوں کو نارمل مت سمجھنا، وہ ٹرین ہوئے ہیں، وہ تمہیں 2 منٹ میں پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اس کو کہتے اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ خوف سے کپکپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ضامن کو یاد کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب کے الفاظ سنتی وہ ساکت ہوئی تھی۔ کئی لمحے وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ ہر جگہ خاموشی ہی خاموشی پھیل گئی تھی۔ سالار نے سختی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ڈارلنگ، نکاح کرنا یا نکاح کے بغیر ہی سب کچھ کرنا ہے؟ وہ بھیگی نگاہوں سے سالار کو دیکھتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ قبول ہے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی اس نکاح پر اپنی منظوری دے گئی تھی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب مولوی صاحب اس کے سگنیچر لیتے سالار کے پاس گئے تھے۔ سالار نے وہ وقت یاد کیا تھا جب وہ کہتا تھا وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، اور آج وہ اپنی اسی بات سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ مولوی صاحب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے 3 بار قبول ہے کہتے اسے اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ وقت نے چپ کے انہیں مبارکباد دی تھی جو ابھی نہیں بہت جلد ان دونوں تک پہنچنے والی تھی۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ یہ ناول ابھی جاری ہے اور اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔